بھیا مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں، کربلا، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ نگاہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا تو سرور نے ان سے پوچھا ہے کون سی جگہ، تو بولے بنی اسد والے ہے نام اس کا کربلا۔ سر میرا تن سے ہوگا جدا، میری حرمت کریں گے نہ اہل سکر دشمنی میں، گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر، میرا لاشا بچا لینا، میری مرکت بنا دینا۔ 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قافلہ ایک مقام پر آ کر پہنچا۔ اس مقام پر ہوا بہت تیز چل رہی تھی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھیا یہاں سے چلیں، یہاں پر مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہن کیا معاملہ ہوا؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھیا مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عباس یہاں کے کچھ مکینوں کو بلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے کچھ مکینوں کو بلایا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مخاطب ہوئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ پھر کسی اور شخص سے پوچھا گیا، پھر کسی نے کہا کہ اس جگہ کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ پھر کسی اور شخص سے پوچھا گیا، پھر اس نے کہا اس جگہ کو شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک بزرگ تھا، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں، کربلا، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ہم یہی قیام کریں گے، خیمے لگا دیے گئے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا، قبیلہ تھا وہاں کا بنی اسد، ان سے زمین خریدی، زمین کا سودا طے ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خرید کر ایک عجیب کام کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خرید کر بنی اسد کے لوگوں کو تحفے میں دے دی اور ایک مکالمہ کیا، اور یہ مکالمہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسد کے لوگوں سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اے بنی اسد والو دیکھو، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی، جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے تو اسے ہماری قبروں کا پتہ بتا دینا، اور جب کوئی ہماری قبروں کی زیارت کی غرض سے آئے اسے اپنا مہمان بنانا، اسے پانی پلانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 فقرے مختلف طبقات سے کیے، بنی اسد کے مردوں سے ایک بات کہی، پھر بنی اسد کی عورتوں سے ایک بات کہی، پھر بنی اسد کے بچوں سے ایک بات کہی۔ پہلے مردوں سے کہا اے بنی اسد کے مردوں، جب یہ فوج ہمیں مار کر چلی جائے تو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور کسی طرح ہماری قبروں کو کھود کے ہمیں دفنا دینا۔ بنی اسد کے مرد بہت حیران ہوئے۔ جب بنی اسد کے مرد جانے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنی خواتین کو بھیجنا، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، ان سے کہنا کہ تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے۔ خواتین آئی، انہوں نے کہا کہ مولا کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، کسی طرح انداز سے گڈھے کھودنا اور ہماری قبر کو دفنا دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو تم کسی طرح کھیلنے کے بہانے آنا، ظاہر سی بات ہے بچوں نے قبر کھودنے کا تو نہیں کہہ سکتے تھے، کسی طرح کھیلنے کے بہانے آنا اور اپنے ہاتھوں میں مٹی بھر بھر کے ہماری لاشوں میں ڈالنا۔ دیکھو بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری تدفین ہو جائے گی۔ جب کربلا میں داخلہ شہیدی ہوا تب ذوالجناح بھی آگے نہ بڑھ سکا، نگاہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا تو سرور نے ان سے پوچھا ہے کون سی جگہ، تو بولے بنی اسد والے ہے نام اس کا کربلا۔ تو مولا نے روک کے یہ وصیت میں یہ کہا کہ کچھ امتحان ہم پہ کڑے ہوں گے یہاں، 10 دن کے بعد لاشیں پڑے ہوں گے یہاں، تو اے بنی اسد والو میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسد کے لوگوں سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا اکبر بھی، قاسم بھی، عباس بھی اور اونو محمد میرے پرمہن سب پڑے ہوں گے میدان میں بے کفن، ہوگی مجبور لاچار میری بہن، تم اس کو ایک ردا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ میں نبی کا نواسا ہوں اے دوستو، فاطمہ کا دلارا ہوں اے دوستو، تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا، بس ایک بات کہتا ہوں اے دوستو، کربلا کو سجا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ جب ظاہر زیارت کو آئے میری
ان کو مہمان بنانا اپنا 3 دن، ان کو پانی پلانا میری سمت سے، ان کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن، ان کو میری دعا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ عصر کو سر میرا تن سے ہوگا جدا، میری حرمت کریں گے نہ اہل سکر دشمنی میں، گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر، میرا لاشا بچا لینا، میری مرکت بنا دینا۔